فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ کتاب آئینہ نفس کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 20 ہے اور ہم صفحہ نمبر 308 پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے اپنی پہچان۔ انہوں نے فرمایا کہ مدتوں میں نے اپنے نفس کی تربیت کے لیے ریاضت کی، اب وقت آیا کہ میں معلوم کروں کہ نتیجہ کیا رہا۔ آیا میں انسان بن گیا ہوں یا اب بھی حیوانی نقائص مجھ میں موجود ہیں؟ میں ایک بندہ خدا کے پاس گیا، انہوں نے میرے اس دعوے کی طرف تو کوئی دھیان نہ دیا کہ میں انسان بن گیا ہوں، البتہ جب میں نے اپنی طویل المدہ محنت و ریاضت کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی آپ مکمل انسان کیسے بن گئے؟ ابھی تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ آپ خود کون ہیں، دنیا سے پہلے آپ کہاں تھے، اب کس حال میں ہیں اور اس کے بعد آپ کا ٹھکانہ کون سا ہے۔ میں نے عرض کیا جہاں تک میری معلومات ہے میں دنیا سے پہلے اپنی والدہ کے رحم میں تھا، اب دنیا میں ہوں اور جب مروں گا تو ایک قبر میں مجھے دفنا دیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں جناب، یوں سنیے کہ آپ یعنی آپ کی روح دنیا سے پہلے عالم زر یا عالم ارواح میں تھی، اب مورز امتحان میں ہے اور دنیا کے بعد عالم برزخ اور عرصہ قیامت میں ہوگی۔ میں نے عرض کیا حضور آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، میں اپنے بدن خاکی کو خود اپنا آپ سمجھ رہا تھا، آپ فرمائیے کہ کیا کروں؟ اگر آپ توجہ کریں تو میں اس کی توضیح کر دوں۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا کہ فرمائیے، میں ہمتن گوش ہوں، جو بھی فرمائیں گے انشاءاللہ بڑی توجہ سے سنوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو، آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کی زندگی کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ گویا انہوں نے یکدم مجھے یعنی میری روح کو میرے بدن سے الگ کر کے دکھایا، ان دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دیا۔ میرا بدن جلد، گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل تھا، جبکہ روح اس کی رگوں میں خون دوڑا رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو بدن سے جدا دیکھ رہا تھا، گویا کہ وہ کوئی سواری ہو اور میں اس سے اتر کر الگ کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرا بدن بالکل بے شعور و بے حس تھا، جس کی روح یعنی میں سب کچھ سمجھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، ہر ایک چیز کو بخوبی پہچان رہا تھا، بلکہ عام لوگوں سے کہیں بہتر پہچان رہا تھا۔ اب میں آپ کو اپنا آپ یعنی اپنی روح کے بارے میں وضاحت سے بتاتا ہوں۔ میں یعنی میری روح اللہ سبحانہ کی مخلوقات ہی کی ایک مخلوق ہے۔ اس کی ماہیت لطیف اور ہلکی ہے، بلکہ ہر چیز سے سبک ہے، ایک خاص قسم کی نورانیت لیے ہوئے ہے، گویا کہ ایک آئینہ ہو جو اپنے گرد پھیلے ہوئے تمام معنویات کا عکس اپنے اندر محفوظ کر لے اور اپنے حافظے میں رکھے۔ یہ سراپا بینائی، سماعت اور احساس ہے، بلکہ اس شعر کا مصداق یہاں پہ ایک فارسی کا شعر تحریر ہے۔ من ملک بودم و فردوس بریں، جایم بود آدم آورد دریں، دیر خراب آبادم۔ یعنی میں تو فرشتہ تھا اور میرا ٹھکانہ فردوس بری تھا، اس ویرانے میں تو مجھے آدم نے لا کر آباد کر دیا۔ البتہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری یہ حالت عالم خواب تھی، میں مر چکا تھا یا میرا وہم تھا۔ بہرحال کسی طرح میری روح میرے بدن سے جدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ محترم بزرگ ایک فوری حرکت کے ذریعے مجھے اس دنیا سے دور لے گئے۔ اب میں اپنے بدن کو نہیں دیکھ رہا تھا، میرے دنیاوی رشتے منقطع ہو چکے تھے اور سب کچھ مجھ سے الگ ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں، میں ایک جگہ جا پہنچا جہاں مجھے مسرور کن خوشبو آئی۔ میری قوت حس نے کسی ایسی چیز کو مس کیا کہ اب تک اس کی لذت مجھے مسرور و محو کر کے رکھ دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اپنی آنکھیں کھولیں،
اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ عظمت و جلال کی حامل نور کا ایک بحر ذخار ہے، جس میں اللہ سبحانہ کی ایک عالی مرتبہ مخلوق ہے جو اس کی تمام صفات کا عکس لیے ہوئے ہے، اور دعائے رجبیہ کے اس جملے لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، یعنی اے خدا تجھ میں اور ان میں کچھ فرق نہیں سوائے اس کے کہ تو خالق ہے اور یہ تیرے بندے ہیں، اور تیری ذات اقدس از خود اور ازلی اور ابدی ہے، جبکہ ان کا وجود تیرا عطا کردہ ہے کی پوری مجسم تصویر میرے سامنے تھی۔ یا اس قول کے مطابق الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ لو کان حاجزا فی المکان، یعنی وہ اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے جس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے کہ اگر وہ کسی ایک جگہ پر سما کر قابل دید ہوتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا جیسے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مجھے اللہ سبحانہ کا مکمل جلوہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ان بزرگ سے سوال کیا، حضور والا یہ کیا ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ نور جو تم دیکھ رہے ہو اس روح مقدس و طاہر کا ایک حصہ ہے جس نے تمام انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی ہدایت کی ہے، تمام فرشتوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ نے جو بھی خلق کیا ہے اس روح مقدس کے ذریعے اور وسیلے سے کیا ہے۔ یہ نور اللہ سبحانہ کی رحمت کا مرکز ہے، اللہ سبحانہ کے فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے، اللہ سبحانہ اس کی جملہ مخلوقات کے درمیان واسطہ و وسیلہ ہے، اللہ سبحانہ کو چھوڑ کر پوری کائنات اس کے تحت ہے، یہی اللہ سبحانہ کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ، زبان اور کان ہے۔ یہ نور مقدس انسانیت کا راہبر ہے، اللہ سبحانہ کا اسم اعظم یہی ہے، یہی عقل کل اور یہی ہادی سبل ہے۔ جو شخص اس کو پہچان لے گویا کہ اللہ سبحانہ کا عارف ہو گیا، جس نے اس سے محبت کی گویا اللہ سبحانہ سے محبت کی، یہی امام مبین ہے، اور بقول سورہ یاسین اسی کو اللہ سبحانہ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو عطا کیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 11۔ اور حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ نے ہمارے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اطرت پاک کو پیدا فرمایا، اس کے بعد تمام مخلوقات پیدا کیں اور انہیں ان کا گواہ قرار دیا۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 25۔ میں اس نور کی تعریف سن کر متوجہ ہوا، میری آنکھیں چندیا گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر بے ہوش رہا، اللہ جانے۔ بہرحال جب ہوش میں آیا تو دیکھا وہیں کھڑا ہوں جس سے پرواز کی تھی۔ وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے، ایک عجیب طرح کی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، صرف مجھے یہ آیہ مجیدہ تسلی دے رہی تھی، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ سبحانہ ہی کشادگی و تنگی آزمائش کے لیے طاری کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ یقیناً اللہ سبحانہ کی ہر ایک کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ علاوہ برائن جملہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یعنی بازگشت اسی کی طرف ہے، شاہد ہے کہ گھٹن یا انبساط اللہ سبحانہ ہی کی طرف لے جانے کے لیے طاری کیا جاتا ہے۔ پس میں کیوں نہ صبر کروں، انتظار کروں، مگر میں انبساط و سرور کے بعد کس طرح گھٹن اور تنہائی اور وصل کے بعد جدائی پر صبر کر سکتا تھا۔ چند دن تک میں ایک عجیب سی بے چارگی کے عالم میں رہا، اس کے بعد مجھے احساس ہوا گویا کہ راہ نجات مجھے مل گئی ہے، یعنی اگرچہ میں اب اس نور مقدس سے کوسوں دور تھا، مگر وصل اور حضوری کی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہ میں اسی نور سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے کوشش کی، ان بزرگ کے در دولت پر حاضر ہوا، ان کے سامنے گریہ وزاری کی، انہوں نے مجھ سے بڑی ہمدردی اور شفقت کا اظہار کیا، خود اپنے دست مبارک سے میرے آنسو پوچھے۔ میں نے اپنائیت اور خفگی کے ملے جلے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ اتنے دن آپ نے میری خبر ہی نہیں لی۔ انہوں نے فرمایا، بھائی میرا صرف اتنا ہی کام تھا جو میں نے کر دیا، اب تمہاری اپنی کوشش ہے کہ کس طرح اس نور مقدس سے کسب فیض کرتے ہو اور اپنی روح اور دل کو ان کے فیوز و برکات کا آئینہ بناتے ہو۔
میں نے دوبارہ گلہ کیا کہ وہ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں اور نہ ہی کوئی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا وہ نور مقدس پوری کائنات کا رہنما ہے، سب پر اس کا کرم ہے، اللہ سبحانہ نے اسے ہمارے لیے مشعل راہ اور نجات دہندہ بنایا ہے۔ تم خود اس دنیا میں آنے سے پہلے ہزاروں سال اس نور مقدس کے پروردہ رہے اور اب جو کچھ جانتے مانتے ہو اسی نور مقدس کا دیا ہے۔ تم خود اس چند روزہ دنیا کی رونقوں میں کھو گئے ہو اور اسے بھول گئے ہو۔ میں نے بے قراری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حضور ذرا کھل کر بتائیں تاکہ میں جلدی اور بہتر طور پر اس نور مقدس سے استفادہ کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ بھول گئے کہ جب اللہ سبحانہ نے آپ کو پیدا کیا آپ اس خاکی بدن میں نہیں تھے بلکہ صرف حالت روح میں تھے۔ تمام انسان اسی طرح عالم روح میں تھے، نہ بدن نہ جان۔ آپ کو یاد ہوگا اس دن جس سواری یعنی اپنے بدن کو چھوڑ کر میرے ساتھ نور مقدس کی خدمت میں حاضری کے لیے گئے تھے، اس وقت یہ مرکب یا بدن نہیں تھا۔ بنیادی طور پر یہ بدن چند دنوں کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، کچھ مدت کے بعد یہیں اسے چھوڑنا ہے۔ عالم برزخ میں بھی یہ بدن نہیں ہوگا، البتہ روز قیامت چند شرائط کے ساتھ یہ بدن تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اب اچھی طرح سمجھ لو، اس بدن کے ساتھ اور خصوصاً اس بدن کی لذت میں رغبت کے ساتھ تم نور مقدس سے مکمل اور مفید رابطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بدن کی رغبت انسان کو غافل کر دیتی ہے اور انسان حقائق و معنویات سے دور رہتا ہے۔ بہرحال اگر آپ نور مقدس کی خدمت میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو اس بدن یا مرکب کو بھی پستی میں چھوڑنا ہوگا اور اپنے آپ کو سفلی صفات سے پاک کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کر اس نور مقدس کی بارگاہ میں رسائی ممکن ہوگی۔ میں نے مزید سمجھنے کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، میں ہزارہا سال اس نور مقدس کا طالب علم رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ نے تمہاری روح بلکہ تمہارے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا تو روح کو صرف ایک ملکہ عطا کیا، وہ قوت درک و کسب فیض تھی، مگر تھی بڑی قوی۔ یہ ملکہ مطالب عقلی اور حسی بڑی جلدی درک کر لیتا تھا۔ اس وقت تمام لوگ ایک جیسے تھے مگر جانتے کچھ نہیں تھے، بالکل آئینے میں عکس کی طرح کہ آئینہ انسانی جسم کا مکمل عکس تو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے مگر شعور نہیں رکھتا، البتہ آئینہ روح عقلی امور کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ آئینہ روح عقلی امور کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ ادھر اللہ سبحانہ نے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نور مقدس کو ان ارواح سے کہیں پہلے پیدا کر کے دنیا بھر کے علوم و معارف ان کو سکھا دیے تھے، جن میں کا ایک نور اس دن آپ نے ملاحظہ کیا۔ نور محمد و علی محمد علیہ السلام نے پہلے مدتوں ملائکہ کی تعلیم و تربیت کی، پھر اللہ سبحانہ نے انسانی ارواح پیدا کی تو انسانوں کے دروس شروع ہو گئے جس میں تمام ارواح شرکت کرتی تھیں۔ ان کلاسوں میں معرفت اللہ سبحانہ اور معارف حقہ بیان کیے جاتے تھے، پھر کئی ایک کلاسوں میں اخلاقیات اور تزکیہ نفس کے بارے میں دروس ہوتے تھے۔ تمام انسانوں نے ہزارہا سال ان دروس میں شرکت کی اور معارف کو یاد کیا۔ میں نے جھٹ عرض کیا، جناب وہ دروس ہم بھول کیوں گئے اور آج ہمیں ایک درس بھی یاد نہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، اب جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ انہی دروس کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے نور مقدس کی خلقت کی سرگزشت، اور صفحہ نمبر 314 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن جب میں کچھ زیادہ ہی توجہ سے زیارت جامعہ پڑھ رہا تھا، اچانک یوں محسوس ہوا کہ معصومین علیہ السلام کی انوار مقدس کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں اور وہ اپنی خلقت کی سرگزشت زبان حال اور مقال سے مجھے سنا رہے ہیں۔ انہوں نے جو تشریف فرمائی ذیل میں عرض کرتا ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ تھا۔ اللہ سبحانہ نے ابھی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ نے اپنے کمال کا اظہار کرنا چاہا۔ اس نے چاہا کہ اس کے کمال کو کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی اسے پہچاننے والا ہو، کوئی ہو جو اس سے مانگے اور وہ اسے عطا کرے، گویا کہ یوں اپنے کمالات کا اظہار کرے۔ یہ عیناً اس مشہور حدیث قدسی کے مطابق ہے جو بحار الانوار سمیت تمام احادیث کی کتابوں میں درج ہے، اور اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں: میں گنجینہ کمالات تھا مگر مجھے کوئی پہچاننے والا نہ تھا، میں نے چاہا کہ میرے کمالات پہچانے جائیں، چنانچہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تمہیں پیدا کیا۔
اپنے دوست ہمدرد اور محب بنائے، ان سے محبت کرے، ان کو اپنا قائم مقام بنائے تاکہ اس کی تمام صفات عالیہ کا آئینہ بن جائے۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے ہم چہردہ معصومین علیہ السلام کے انوار کو پیدا کیا، ہماری ارواح کو اتنی عظمت بخشی گویا کہ ہم اس کی تمام صفات کا سب کے سب قد آور آئینہ ہوں۔ جو کمالات ایک مخلوق میں پیدا کیے جا سکتے ہیں اللہ سبحانہ نے ہم میں وہ پیدا کیے۔ جو کچھ بھی غیر خدا کو پڑھایا جا سکتا ہے ہمیں اللہ سبحانہ نے پڑھا دیا، تمام امور پر ہمیں با اختیار بنایا اور ہر عیب اور نقص کو مکمل طور پہ ہم سے دور کیا۔ مختصر یہ کہ مخلوق ہونے کے ناطے ہم سے بہتر کوئی نہ تھا، ہم اس کے بندے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اتنی اختیارات کے باوجود ہم سر منہ اللہ سبحانہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ہماری پوری کوشش رہتی تھی کہ ترک اولا بھی سرزد نہ ہو۔ ہم اسے چاہتے تھے اور وہ ہمیں چاہتا تھا۔ جب کبھی اور جن حالت میں بھی وہ ہمیں کوئی حکم دیتا ہم سب سے پہلے اس کو بجا لاتے۔ مختلف جہات سے ہمارے مختلف نام رکھے گئے تھے۔ کبھی ہمارا نام عقل پکارا جاتا، مثلاً حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اللہ سبحانہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ جواہر السنین فی احادیث القدسیہ صفحہ نمبر 145 کا ریفرنس۔ اور یوں ہمیں تمام مخلوقات کے درمیان سب سے زیادہ صاحب عقل منوایا گیا۔ کبھی ہمارا نام قلم رکھا گیا اور یوں ہمیں ایسا وجود منوایا گیا جو لوگوں پر علوم و معرفت کا اظہار کرے، یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول خدا نے فرمایا، یا علی، سب سے پہلے اللہ سبحانہ نے قلم کو پیدا کیا۔ ریفرنس بحار الانوار جلد نمبر 57 صفحہ 366۔ کبھی ہمیں وسیلہ اظہار مشیت خدا منوایا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ ہم تمام مخلوقات کے لیے اللہ سبحانہ کا واحد رابطہ ہے۔ بقول حضرت امام صادق علیہ السلام، ہماری ارواح اللہ سبحانہ کی مشیت کا منبع اور مجرا ہے۔ کبھی ہمیں اسم اعظم اور اللہ سبحانہ کے اسماء حسنہ کا نام دیا گیا اور یوں ہمیں اپنی مکمل نشانی و علامت منوایا گیا۔ قول الصادق، نحن واللہ اسماء الحسنى الذی لا يقبل من احد الا بمعرفتنا۔ قسم بخدا، اسماء حسنہ ہم ہی ہیں اور ہماری معرفت کے بغیر کسی سے ان کا پکارا جانا ناقابل قبول رہتا ہے۔ ہم ایک زمانہ اللہ سبحانہ کے ساتھ رہے جبکہ کوئی اور مخلوق ہمارے ساتھ نہ تھی۔ ہم اکیلے اللہ سبحانہ کی مدح و ثنا اور دعا و مناجات کرتے اور کوئی بھی ہماری مناجات میں مداخلت کرنے والا نہ تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ نے دنیا پیدا کرنے سے 7000 سال پہلے مجھے، علی، فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کس مقام پر مقیم تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرش معلیٰ کے برابر میں، وہاں ہم اللہ سبحانہ کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ کس صورت میں تھے؟ فرمایا، نوری صورت میں تھے۔ بحار الانوار جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 43۔ ہم اس طرح اللہ سبحانہ کے اخلاق کا مظہر بن گئے اور اللہ سبحانہ کی تمام اجمالی اور جلالی صفات ہمارے وجود سے حویدہ ہونے لگیں۔ ایسے میں اگر کوئی حقیقت سے لابلد ہو تو ہمارے اور اللہ سبحانہ میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو کسی دیکھنے والے کے لیے آپ اور آپ کے عکس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ سبحانہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ماں سوائے اس علم غیب کے جو اللہ سبحانہ سے مخصوص ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں، جو کرنا ہے کرتے جاؤ، اللہ سبحانہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور عن قریب تم غیب و شہود جاننے والے کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، جو تمہیں تمہارے کیے سے متعلق سب کچھ بتا دے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ مختصر یہ کہ جیسا کہ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ نے ہماری خلقت کے دوران ہر وہ چیز ہمارے وجود میں خلق کر دی جو کسی غیر خدا میں کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا تھا اور یہ مقصد اس طریقے کے علاوہ ممکن ہی نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا،
کہ ایک دن اللہ سبحانہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سر بسجدہ تھا اور ایک ایک نعمت یاد کر کے ہر ایک کے لیے ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا تھا۔ جب مجھے نور مقدس محمد و آل محمد علیہ السلام سے ارتباط والی نعمت یاد آئی تو میں نے الحمدللہ رب العالمین اتنا زیادہ کہا کہ بے حال ہو گیا، حتیٰ کہ زمین پر گر گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ نور مقدس میرے سامنے ظاہر ہوا۔ میں پوری طرح اس سے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً ایک سوال کر دیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علم غیب نہیں جانتے، جبکہ قرآن مجید اور بعض دعاؤں کے مطابق آپ جانتے ہیں۔ مثلاً سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور دعائے ندبہ میں تو نے ان کو ماضی و مستقبل کا مکمل علم دے رکھا ہے، اور زیارت جامعہ کے جملے ہر بھلائی کی ابتدا، بنیاد، شاخ، منبع، ماوا اور انتہا آپ ہی کی ذات ہے۔ یہ تمام جملے تو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، پھر آپ کیسے فرما رہے تھے کہ آپ علم غیب کے متعلق نہیں جانتے؟ نور مقدس نے روایات کی زبان سے ارشاد فرمایا کہ ہر بات صحیح ہے کہ کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں، البتہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ان دو مفاہیم کو کس طرح یکجا کیا جا سکتا ہے، یعنی غیبت مطلق سے لا علمی اور ہر بات کا جاننا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کل صبح سورج افق سے نکلے گا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ کل ارادہ کرے کہ سورج نہ نکلے؟ میں نے عرض کیا بالکل ممکن ہے۔ اگر میں اس حقیقت کو نہ مانوں تو پھر میں بھی یہودی ہو گیا جو بقول قرآن مجید سورہ مائدہ کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، یعنی اللہ سبحانہ مجبور ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ٹھیک بلکہ سورہ رعد، انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک بلکہ سورہ رعد کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ جس چیز کو چاہے بدل دے یا باقی رکھے، کیونکہ مقدر اٹل اسی کے ہاں ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے فرمایا پس یہی امر واقعہ ہے کہ علم غیب صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ سے مخصوص ہے، اور اگر ہم اس سے بھی مطلع ہوتے یا وہ قابل تغیر و تبدیل نہ ہوتا تو پھر یہودی کا عقیدہ ٹھیک متصور ہوتا اور خداوند متعال بس ہاتھ باندھے ایک طرف خاموش تماشائی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا۔ بس یہ علم ان امور سے متعلق ہے جو ابھی تک منصع شہود میں نہیں آئے، رہ گئے وہ امور جو اب تک ظاہر ہو چکے ہیں، وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ علاوہ ازیں میں نے اپنے آپ سے کہا کہ جس طرح اللہ سبحانہ سب امور پر ناظر ہے، اسی طرح ہم بھی ما سوائے اللہ سبحانہ سب پر ناظر ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے علاوہ جو کچھ مورد وجود میں ہے وہ ہمارے سامنے بنا ہے، ہم ہی اس کے وجود کا واسطہ ہیں، تو پھر اس سے لا تعلق اور بے خبر کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نے اپنے دل کی مزید تشفی کے لیے عرض کیا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیہ مجیدہ قرآنی، ایک جملہ دعائے ندبہ اور زیارت جامعہ کا عرض کیا۔ اگر آپ اس کی مزید تشریح فرما دیں تو میرے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ جو مستقبل میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ 3 صورتوں سے خالی نہیں۔ نمبر 1 اس کا اللہ سبحانہ نے وعدہ فرمایا، نمبر 2 اس کی دھمکی دی، اور نمبر 3 ان 2 چیزوں سے الگ کوئی چیز۔ جہاں تک وعدہ وفائی کا تعلق ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ اللہ سبحانہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کے مطابق ممکن ہی نہیں دھمکی اور عذاب کا ڈراوا بدل سکتا ہے، کیونکہ شاید اللہ سبحانہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اس لیے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات میں نے آپ کو بتا دی، مثلاً کل سورج نہ نکلنا، مختصر یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر کروڑوں سال بعد کسی سیارے میں ہوا ایک ذرے کو بھی ادھر سے ادھر کرے تو ہمیں معلوم اب سے ہی معلوم ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ البتہ اگر اللہ سبحانہ کا ارادہ بدل جائے، اسی لیے سورہ کہف آیت نمبر 22 کے مطابق وَلَا تَقُولَنَّ،
یعنی جب بھی مستقبل کے بارے میں کوئی بات کرو یہ کہو کہ اگر اللہ سبحانہ چاہے گا، الا ان یشاء اللہ۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ، میری جان اور جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ پر قربان ہے۔ اس مفہوم کا خوب سمجھ گیا اور آپ کے علم غیب کا مطلب جان گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں بہت خوشگوار موڈ میں تھا، ابھی میں زیارت جامعہ پڑھ کر بیٹھا تھا۔ میں پوری طرح سمجھ چکا تھا کہ مکمل انسان کون ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک بزرگ شخص جو میری نگاہ میں ایک ولی خدا سے کم نہ تھے تشریف لے آئے۔ باتوں باتوں میں فرشتے کی خلقت پر بات چل نکلی۔ وہ کہنے لگی اللہ سبحانہ نے تمام مخلوقات سے پہلے نور چاردہ معصومین علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ نور مقدس بارگاہ اللہ سبحانہ میں مدتوں رہا، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہوا۔ دونوں میں شدید محبت پیدا ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے قریب ترین دوست بن گئے۔ اس کے بعد اس نور مقدس کے ذریعے اللہ سبحانہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ میں نے بزرگ شخصیت کی خدمت میں عرض کیا مجھے سمجھائیے کہ اللہ سبحانہ نے کس طرح اس نور مقدس کے ذریعے فرشتے اور دیگر مخلوقات پیدا کی۔ انہوں نے فرمایا کہ بڑی آسان بات ہے، ایک سیب لیں، کیا یہ اللہ سبحانہ نے پیدا نہیں کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، سیب کو اللہ سبحانہ نے ہی پیدا کیا۔ انہوں نے فرمایا مگر ظاہراً تو یہ سیب درخت سے اگا ہے، گویا کہ درخت نے پیدا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح چاردہ معصومین علیہ السلام اللہ سبحانہ کی مشیت و اس کے ہاتھ ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے تمام مخلوقات انہی کے ذریعے پیدا کی ہیں۔ میں نے عرض کیا میں سمجھ گیا۔ انہوں نے مزید فرمایا جب نور مقدس سے چاردہ معصومین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ کی اجازت سے فرشتے کو پیدا کیا تو فرشتہ انہی کو اپنا خدا سمجھنے لگے، کیونکہ ابھی وہ محدود معلومات کے مالک تھے۔ انہوں نے سوائے نور مقدس کی کسی اور چیز کو دیکھا نہیں تھا، اور وہ ان کے خالق بھی تھے، جیسا کہ بحر الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 178 پر امام زمانہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ نے ہمیں پیدا کیا اور بعد کی مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا۔ اس صورت میں یہ لازم ہوا کہ فرشتوں کی تربیت کے لیے اور ان کو خالق حقیقی کی معرفت کرانے کے لیے ایک مدرسہ بنایا جائے۔ تربیت کا کام بھی نور چاردہ معصومین کرے، چنانچہ یہ مدرسہ کھل گیا۔ شروع کی کلاسوں میں فرشتے کو اللہ سبحانہ کی معرفت کرائی گئی، اس کی عبادت و بندگی کا سلیقہ سکھایا گیا۔ نور مقدس جو فرشتوں کا راہبر و استاد مقرر کیا گیا تھا، اس نے ان کو اچھائی برائی کی تمیز دی اور اللہ سبحانہ کی نافرمانی سے باز رہنے کی تاکید کی۔ چونکہ انہیں فرشتے کو بعد میں پیدا کی جانے والی کائنات میں اللہ سبحانہ کی طرف سے فعالیت کرنا تھی، اس لیے ان کو مندرجہ ذیل امور کے بطور خصوصی تعلیم و تربیت دی گئی۔ نمبر 1 سورہ زاریات آیت نمبر 4 کے مطابق اللہ سبحانہ کے احکامات مخلوق تک پہنچانے کا کام۔ نمبر 2 سورہ قاف آیت نمبر 118 کے مطابق اللہ سبحانہ کی مخلوق کا منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ محفوظ کرنے کا کام۔ نمبر 3 سورہ صافات آیت نمبر 6 اور 7 اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یعنی ستاروں سیاروں کے نظام کو معمول کے مطابق رکھنے اور ان کو دشمن شیاطین سے محفوظ رکھنے کا کام۔ نمبر 4 سورہ نازعات آیت نمبر 5 کے مطابق فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یعنی کسی طرح مختلف امور کی تربیت دینے اور ان کے بارے میں سوچ بچار کرنے کا کام۔ غرض یہ کہ مختلف امور اور جہات، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ کے خاص بندوں کے پیروکاروں کے بارے میں فرشتوں کی خاص فعالیت بھی ان کو تعلیم دی گئی۔ کیا مادیات کیا معنویات، سب کے سب علوم و تجربات ان کو سکھائے اور بتائے گئے۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ بقول امام صادق علیہ السلام مخلوقات میں فرشتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، مگر صلاحیتیں کچھ زیادہ نہیں۔ ایک مدت طویل تعلیم اور تربیت کے بعد انہی میں کے چند فرشتے جو دوسروں کی نسبت زیادہ شوق سے تعلیم حاصل کرتے رہے، ان کو اللہ سبحانہ کا قرب حاصل ہو گیا، اور ان مقرب فرشتوں میں 4 فرشتوں کا انتخاب کیا گیا جو مدرسہ نور مقدس چاردہ معصومین علیہ السلام کے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے۔ ان کے اسماء مندرجہ ذیل ہیں:
حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان چاروں کے ذمے اہم امور انجام دینا ہے۔ اللہ سبحانہ نے ان پر خاص نظر و کرم فرمایا اور کائنات کے ایک حصے پر ان کو حاکم گردانا۔ مثلا زمین پر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حاکم بنایا، جبکہ اکثر ملائکہ کو کائنات اور کائنات میں موجود مخلوق سے متعلق امور انجام دینے کے لیے پیدا کیا گیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی، اور صفحہ چل رہا ہے 322 اور اگلی ہیڈنگ ہوگی جنات کی خلقت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔